السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان گلیرینا، اور آج ہم بات کریں گے خوابوں کی تکمیل میں آنے والی رکاوٹیں۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد یوسف۔ السلام علیکم ڈاکٹر یوسف۔ وعلیکم السلام۔ خوابوں کی تکمیل میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، اگر چوتھی رکاوٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جس چیز کی تلاش ہے اگر وہی مل جائے تو پھر کیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ایک بڑی خوبصورت ایک غزل ہے کہ جس چیز کی ہے تمنا اگر وہ مل گئی تو پھر کیا؟ اب یہ ایک اور خوف ہے کہ جو انسان زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آسکر ورڈ کی بڑی خوبصورت ایک کوٹ ہے کہ ایوری مین کلز دا تھنگ ہی لوز، یعنی جس چیز سے انسان محبت ہوتا ہے، ایوری مین کلز دا تھنگ ہی لوز، یعنی ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسے ہی مار دیتے ہیں۔ تو فرض کریں ایک انسان کا ایک خواب ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی منزل ہے، اس کی تکمیل ہے، اصل وہ انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی آرزو، کوئی خواب، اسی خواب پہ، اسی آس پہ، اسی خواب پہ، اسی امید پہ، اسی پوٹینشل پہ انسان جیتا ہے، زندہ رہتا ہے، ہر صبح بیدار ہوتا ہے اور کچھ سفر اس منزل کی طرف طے کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا، اس منزل کی طرف، اس گول کی طرف، ان منازل کی طرف جو بھی وہ طے کرتا ہے، ان خوابوں کی طرف۔ تو یہ خوف کہ اگر ایک دن وہ چیز مل گئی جس کی تکمیل ہے تو پھر، یہ خوف میرے خیال میں فیئر آف ڈیفیٹ سے بھی بڑا خوف ہے کہ جس منزل کی تلاش میں انسان پھر رہا ہے، اگر وہ منزل کبھی اسے مل گئی تو پھر کیا کرے گا؟ وہ شخص مل گیا، وہ کریئر مل گیا، وہ گول مل گئی، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کی زندگی کیا ہوگی؟ کیا وہی پوٹینشل ہوگا، وہی امید ہوگی، وہی کمٹمنٹ بھی ہوگی؟ اور اگر کسی چیز کی تمنا نہ رہی تو زندگی کیسی ہوگی؟ کیا زندگی کا وہی رنگ ہوگا؟ کیا اس میں وہی انرجی ہوگی؟ کیا اس کے جو شیڈز ہیں، وہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے، وہ جو کسی چیز کی تکمیل کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواب ہے، کیا وہ ویسے ہی رہے گی؟ یہ خوف باقی خوف سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس چیز کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، اپنی پوری زندگی ایک کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، اس منزل پہ ہم پہنچ جائیں گے، اس خواب کی تکمیل ہو جائے گی، وہ شخص فرض کریں ہمیں مل جائے گا جس کی ہمیں تلاش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تو کیا منزل پہ پہنچنا جو ہے وہ سفر امپورٹنٹ ہے؟ کہتے ہیں اینڈ جسٹیفائی دا مینس، کیا اینڈ جسٹیفائی دا مینس، کیا صرف منزل پہ پہنچنا امپورٹنٹ ہے، یا جو اس منزل میں پہنچنے کے لیے سفر طے کیا جا رہا ہے، جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کیفیات جو ہیں، وہ انسرٹنٹیز جو ہیں، وہ جو ڈاؤٹس ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی فتح ہے، وکٹریز ہیں، یا چھوٹی چھوٹی ڈیفیٹس ہیں، کیا وہ زیادہ خوبصورت لائف کو بناتی ہیں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ منزل جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس خواب کی تکمیل میں ہم لگے ہوئے ہیں دن رات اپنی پوری زندگی، جب وہ مل جائے تو وہ امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال سے جو سفر ہے نا، وہ جو چھوٹی چھوٹی شکست اور فتح جو بھی ہوتی ہے، وہ میرے خیال سے زیادہ خوبصورت، میرے خیال میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو منزل کی طرف سفر کا سفر ہوتا ہے، جی بالکل، وہ زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے، پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو چارم ہے، اس کے اندر جو پوٹینشل ہے، اس کے اندر جو انسرٹنٹیز ہیں، اس کے اندر جو نشیب و فراز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس، کبھی منزل کے قریب، کبھی محسوس کیا کہ منزل سے بہت دور، کبھی ڈس ہارٹ ہو جانا، کبھی اپنی انرجیز کو ریکلیکٹ کرنا، کبھی اپنے تھاٹس کو ری پروسیس کرنا۔ تو میرے خیال میں منزل کی طرف جو سفر ہے، وہ سفر زیادہ ایکسائٹنگ بناتا ہے زندگی کو، اس کی نسبت کے بجائے کہ جب اب وہ سفر طے کر کے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیٹ از نا جو ہم نے شروع میں کوٹ کی کہ ایوری مین کلز دا تھنگ ہی لوز۔ تو اگر آپ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں جس کی آپ کو تمنا ہے، جس کی آپ کو آرزو ہے، تو میرے خیال میں زندگی اتنی ایکسائٹنگ نہیں رہتی۔
اس میں اتنی وہ جو نشیب و فراز ہم نے شروع میں بات کی، وہ جو ری اورینٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، جو ایکسپلور کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور ایکسپلوریشن کے بعد جو ڈسکرائب کرنے کی اور پھر جو پرڈکٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، یعنی نہ وہ ایکسپلوریشن رہتی ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے، نہ وہ پرڈکشن کا ٹیسٹ رہتا ہے کہ ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم منزل کی طرف رواں دواں تو ہیں، لیکن ہم کس موڑ پہ ہیں، منزل کے قریب ہیں یا منزل سے دور ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو خوف ہے کہ اگر جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز مل جانے کا خوف جو ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، میرے خیال میں یہ منزل کو زیادہ، یعنی منزل کی طرف جو سفر ہے اس کو زیادہ ایکسائٹنگ بناتا ہے، زیادہ خوبصورت بناتا ہے، زیادہ یونیک بناتا ہے، زیادہ ایکسپلوریٹری بناتا ہے، زیادہ پروڈکٹیو بناتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیا اپنے آپ کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں اس بات کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وی کین لک ان ٹو آور ہارٹ، اور وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دل سے، اپنے دل سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ اپنے دل سے مکالمہ کرو تو اگلا سوال ہوتا ہے کہ دل بھی کیا بولتے ہیں؟ حالانکہ دل جو ہے یہ بولتا ہے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم شاید اس کی آواز کو سنتے نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ جو پرسنل کالنگ جس کو کہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آواز، جس کو ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ انر وائس جو ہوتی ہے، جو دل کی آواز جس کو یا سول سے آتی ہے، آئی مین دس از دی پیورسٹ وائس نا، یہ میسج پیورسٹ ہوتا ہے اور سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں سچا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس آواز کو ایٹ اے سرٹن پیریڈ آف آور لائف اسٹارٹ لسننگ، کہ ہمارا دل ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری روح ہم سے کیا سوال کر رہی ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر دین وی لوز دی ٹچ ود دس وائس۔ اگر ہم اپنے دل کو غور سے سنیں تو ہمارا دل غدار نہیں ہو سکتا، ہمارے دل کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہے، اورینٹیشن ہوتی ہے، پورا میپ ہوتا ہے منزل کا۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس میپ پہ عمل کریں تو یہ جو خوف ہے منزل پہ پہنچنے والا، اس کے بعد کی اورینٹیشن بھی تلاش کی جا سکتی ہے، یعنی منزل پہ پہنچنے کے بعد کون سی منزل ہوگی، اس منزل کی اورینٹیشن کیا ہوگی، اس کے میپس کیا ہوں گے، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اس کو اچیو کرنے کے لیے انرجیز کس طرح سے یوٹیلائز ہوں گی۔ میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا اپنا تعلق اپنے ساتھ بہتر کر لیں، یعنی کبھی کبھی اس زندگی کے شور سے، اس زندگی کی مصروفیات سے ہم کچھ وقت نکال کے اپنے آپ سے بھی مکالمہ کر لیں، اپنے آپ سے بات ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیوں چاہتا ہوں، یہ کیسے اچیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ جو فیئر آف ریئلائزنگ وٹ ون وانٹس، اس سے ہم بہت اچھے طریقے سے باہر آ کے آفٹر اچیونگ آور ڈریم، اس کے بعد ہمارے میپس کیا ہوں گے، ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی، ہماری اورینٹیشن کیا ہوگی، ہم کیا کریں گے، میرے خیال میں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف۔ موسٹ ویلکم۔ خوابوں کے تکمیل میں آنے والی جو رکاوٹیں تھیں ہم نے اس پر بات کی۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔